اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب یہ ہے کہ مقاصد اصحاب صحاح ستہ، 6 کتابوں کے حضرات کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے ابھی؟ اچھا، صحاح ستہ کے تمام مصنفین کا اتنا قدر تو مشترک ہے کہ سب کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموعہ امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو ان میں سے امام بخاری رحمہ اللہ کی تالیف صحیح بخاری کا بھی ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اونچے درجے کی معیاری احادیث، ایک اچھا صحت کا معیار قائم کر کے اس کا ایک معتدل ہی مجموعہ امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ امام بخاری احادیث سے استنباط کر کے مسائل بھی نکالتے ہیں، تو اس کے لیے وہ شروع میں ایک ترجمہ قائم کرتے ہیں، یعنی شروع میں ایک عنوان قائم کریں گے، اس کے بعد پھر وہ حدیث لے آتے ہیں۔ تو ترجمہ بمنزلہ دعویٰ کے ہوتا ہے، حدیث بمنزلہ دلیل کی ہوتی ہے، اور یہ حدیث جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ مسئلہ اس حدیث سے یا تو عبارت النص کے طریقہ سے ثابت ہوتا ہے یا اپنے اصطلاح اصول فقہ میں پڑھی ہوگی، تو وہ عبارت النص سے، کبھی اشارت النص سے، کبھی اقتضاء النص سے، اور کبھی دلالت النص سے، یہ جو 4 طریقے پڑھے تھے، تو وہ مسئلہ ان 4 میں سے کسی طریقہ سے حدیث سے نکلتا ہوگا۔ اور کبھی امام بخاری رحمہ اللہ استنباط کا ایسا لطیف اور باریک گہرا طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کی طرف سطحی ذہن نہیں جاتا۔ تو یہ امام بخاری کی سب سے زیادہ نمایاں یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دلیل کے طور پر آگے حدیث یا قرآن کی آیت وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ تو وہ یا ان 4 طریقوں سے جو بتائے ہیں، اور کبھی ان 4 کے علاوہ بڑے مخفی اشارے سے وہ ثابت کرتے ہیں، جس میں بہت زیادہ غور کرنے سے ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز آپ نے اصطلاح پڑھی ہوگی کتاب میں، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جس میں دونوں شیخین متفق ہیں، اور ایک ہے علی شرط الشیخین۔ تو شیخین امام بخاری امام مسلم کو کہتے ہیں۔ تو علی شرط الشیخین جو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں حضرات کی شرائط کے مطابق یہ حدیث، اگر علی شرط المسلم ہو تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق، اگر علی شرط البخاری ہو تو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو شرائط مقرر کی ہیں وہ حدیث نقل کرنے والے راویوں کے لیے، تو اگر بعض احادیث میں وہ راوی نہ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے جو شرائط مقرر کی ہیں ان کے مطابق نہیں ہے، تو اور بہت ساری شرائط ہیں، ان کے ساتھ اگر راوی میں وہ پائی جاتی ہوں تو وہ روایات صحیح ہوتی ہیں۔ تو امام بخاری نے کچھ سخت شرطیں لگائی ہیں، لہٰذا ان کے اپنے معیار کے مطابق جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ بخاری میں لے آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہے بخاری کی خصوصیات سمجھتے ہیں، یعنی اس میں خاص وہ چیزیں جو اور کتابوں میں نہیں ہیں، اس کتاب کی خصوصیات۔ تو بخاری میں ایسے امتیازات ہیں جن سے دوسری کتابیں یا خالی ہیں یا ان میں کم ہیں۔ تو بہت ساری خصوصیات ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ تو ان میں سے پہلی خصوصیات، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا عمق اور اس کی گہرائی، کہ اس میں بڑے گہرے طریقے سے مسائل احادیث سے نکالنا، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ دوسرا، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے ہر حدیث اور ترجمہ غسل اور نماز استخارہ کر کے پھر لکھی، جب صحیح اطمینان ہو گیا ہے۔ یہ بھی صرف بخاری کی خصوصیت ہے، کسی اور کتاب کے مصنف نے اتنا اہتمام نہیں کیا۔ تیسری خصوصیت، کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ جو باب ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ لکھا ہوتا ہے اور کبھی بسم اللہ نہیں ہوتا، تو طالب علم یا مطالعہ کرنے والا بخاری کا وہ حیران ہوتا ہے کہ کہیں بسم اللہ ہے پہلے بابوں میں نہیں، اچانک بسم اللہ کہاں سے آ گئی۔ تو عموماً کتاب کے شروع میں بسم اللہ ہوتی ہے، تو اس کی وجوہات میں سے مختلف وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری جب کتاب لکھتے ہیں تو کتاب لکھتے لکھتے درمیان میں انقطاع ہوتا ہے، یعنی کچھ وقت وقفہ آ جاتا ہے۔ جب وہ دوبارہ تصنیف شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ایک بیٹھے ہوئے مسلسل لکھتے رہے پھر اگلی نشست میں، اور ایک دن 2 دن 3 دن زیادہ دن انقطاع ہو گیا، دوبارہ جب شروع کریں گے تو بسم اللہ لکھیں گے۔ چوتھی، مصائب، یعنی جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، دشمن کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، قحط آ جائے، لوگ پریشان ہو جائیں، چیزیں نہ ملیں، بارشیں نہ ہوں، پانی کی قلت ہو جائے، تو ایسے حالات میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کو اگر پڑھا جائے اور مکمل ختم کی جائے تو اس قحط کے یا مشکل کے دور کرنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے، کہ اس کا بڑا تجربہ ماضی میں علماء نے کیا ہے کہ ایسے موقع پر اگر بخاری کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث کا مجموعہ ہے، ان کا یہ اثر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کبھی جب حدیث نقل کرتے ہیں تو حدثنا یا اخبرنا وغیرہ الفاظ نہیں بولتے، کہتے ہیں قال لی فلان، تو جہاں قال لی فلان لفظ بولیں گے اس میں اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ یہ حدیث استاد سے بطور تحدیث یعنی حدیث بیان کرے استاد شاگرد لے، ایسے نہیں لی بلکہ بطور مذاکرہ کے لیے۔ تو جہاں بطور مذاکرہ کے کوئی حدیث لی ہوتی ہے تو اس کو کتاب میں قال علی فلان یہ ذکر کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں تعلیقات بھی بہت ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ تعلیقات کیا ہیں۔ تعلیقات اس کو کہتے ہیں کہ سند کے شروع میں ایک یا زیادہ راوی گر جائیں، یعنی امام بخاری اپنے استاد کا، پھر استاد کے استاد کا، یا آگے 2 4 کا ذکر ہی نہ کریں،
تو کبھی ساری سند حذف کر دیتے ہیں، کبھی سند میں سے کچھ حذف کر دیتے ہیں، تو اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ تو کبھی امام بخاری ایسی تعلیقات بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہ ان تعلیقات کا حکم کیا ہے، تو صحیح ہے یا نہیں، تو اس کی محدثین دو قسمیں کرتے ہیں کہ ایسی تعلیقات جو امام بخاری ذکر کرتے ہیں اس کی دو قسمیں۔ ایک ہے جو معروف کے صیغہ سے ذکر کرتے ہیں، قال فلان، روا فلان، کوئی ایسا لفظ امام بخاری بولتے ہیں۔ دوسرا ہے جو مجہول کے صیغہ سے، تو پہلے کو کہتے ہیں جزم کے صیغہ سے، دوسرے کو کہتے ہیں تعریض کے صیغہ سے۔ تو جزم کا معنی ہے معروف کا صیغہ، قال علی فلان، حدثنا فلان، اور دوسرا ہے مثلا قیلا، رویہ، قیلا، یہ تو قیلا یا رویہ یا اور کوئی بھی ایسا لفظ ہو تو یہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ جو نقل ہے اس میں کمزوری ہے۔ تو اتنی بات سمجھ آ گئی۔ تو جب امام بخاری قالا کہتے ہیں تو یہ ہے کہ بہت قوی یہ سلسلہ ہے، جب قیلا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کمزوری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بعض دفعہ مضامین کے مطابق احادیث لے آتے ہیں اور کبھی آیات پیش کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ان کی خصوصیت ہے، عام کتابوں کی نہیں ہے۔ اور خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ان کے ہم عصر امام ہیں ان کی سب سے اونچی سند ثلاثی ہوتی ہے، جو پر میں نے کل بتائی، تو جس سے امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے ہوں۔ تو اس میں ہے کہ کوئی امام تابعی سے نقل کرے اور کوئی امام تابعی سے نقل کرے، وہ کسی اور تابعی سے نقل کرے اور وہ صحابی سے نقل کرے، تو ایسے 3 واسطے ہو گئے۔ اور صحابی براہ راست اللہ کے نبی سے نقل کریں۔ تو امام بخاری اور اس طبقہ کے محدثین کی سب سے اونچی سند ثلاثی ہوتی ہے، اور عموماً امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ثلاثی سند نقل کی ہوتی ہے تو کتاب کے حاشیے پر بڑی الفاظ سے لکھا ہوتا ہے، ھذا اول الثلاثیات، ھذا ثانی الثلاثیات، ھذا ثالث الثلاثیات، یہ پھر وہ نقل کر دیتے ہیں جو کتاب چھاپتے ہیں۔ نام تو بتاتا ہوں میں، ثلاثیات کا مطلب سمجھ گئے نا، اور شروع میں ہوگا ھذا اول الثلاثیات۔ اب ہے کہ بخاری میں کتنی ہیں؟ بخاری میں ثلاثیات تقریباً 20 ہیں، 20 حدیثیں ثلاثیات ہیں، اور وہ 20 یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں 20 میں وہ امام حنیفہ کے براہ راست شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ میں 5 ثلاثیات ہیں، 5۔ صحیح مسلم میں اور نسائی میں کوئی ثلاثی نہیں ہے، تو زیادہ امام بخاری نے نقل کی ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ باقی حافظ ابن حجر انہوں نے بحر الرائق بخاری کی شرح لکھی عربی میں، حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری لکھی عربی میں،
تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام بخاری جب کوئی کتاب ختم کرتے ہیں، جیسے نا کتاب الطہارت، کتاب الایمان، کتاب العلم، یہ جب ختم کرتے ہیں تو اس کے آخر میں ایسا لفظ لے آتے ہیں جو اس کتاب کے اختتام پر دلالت کرتا ہے۔ اب پہلا باب ہے جو ابتدا میں نے آپ کو سنایا تھا، باب بدء الوحی، اب وحی کی ابتدا، اس کا باب۔ اس کے ختم پر امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں اس کے آخر میں کہا ہے فکان آخر شان ہرقل بادشاہ کا آخری حال یہ ہوا، تو آخرت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی لفظ آخر میں لے آئیں گے جس کا مطلب ہوگا کہ اب یہ کتاب ختم ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ہے ثم استغفر و نزل، ایک جگہ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے، تو ممبر سے اتر آنا یہ آخری فعل ہوتا ہے۔ تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں کوئی لفظ لے آتے ہیں جس سے اشارہ دیتے ہیں کہ بھائی میری یہ کتاب ختم ہو گئی ہے جو شروع تھی۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے حدیث میں تکرار ہے، کہ ایک حدیث ایک جگہ ذکر کی ہے، آگے جا کے دیکھیں گے تو پھر ایک حدیث وہی ہوگی، پھر دیکھیں گے وہی ہوگی۔ تو یہ پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے پتہ نہیں اتنا تکرار کیوں کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں جو یہ تکرار ہے، یہ تکرار صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے، صورتاً۔ حقیقی تکرار کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کی سند بھی متن بھی ایک ہی ہو، شروع میں بھی وہی لائے، پھر آگے بھی وہی لائے، پھر آگے، یہ حقیقی تکرار ہے۔ اور تو مختلف مسائل ثابت کرنے کے لیے امام بخاری اس کو بار بار لیں۔ اور ایک ہے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث کو جب کئی دفعہ لاتے ہیں تو کسی جگہ ایک جگہ اور راوی ہے، دوسری جگہ اور راوی ہے، تیسری جگہ اور راوی، تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ مختلف راویوں کی احادیث لاتے ہیں، تو راوی کے بدلنے سے وہ حدیث بدل جاتی ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب تکرار سے خالی ہے، کس میں تکرار محض نہیں ہے۔ یہ کتاب باب سمجھ آ گئی؟ تو یہ امام بخاری کی خصوصیات ہیں۔ تو باقی امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تراجم ہیں، جو عنوانات قائم کیے ہیں احادیث پر، تو یہ تراجم بہت سارے ہیں۔ اس میں ترجمہ جب قائم کرتے ہیں تو کوئی حدیث ذکر کریں گے، کبھی ایسا ہوگا، کبھی ترجمہ ذکر کریں گے تو اس کے بعد کوئی قرآن کی آیت ذکر کریں گے، کبھی کوئی ترجمہ قائم کریں گے تو اس کے اندر کوئی سلف کا قول نقل کریں گے، کبھی کسی صحابی کا قول نقل کریں گے۔ تو یہ مختلف ان کے انداز ہیں۔ تو کبھی وہ حدیث بطور دعویٰ کی ہوتی ہے، اگلی حدیث اس کے لیے بطور دلیل کے، یا قول سلف ہے تو وہ بطور دعویٰ کے، آگے والی حدیث احادیث بطور دلیل کے۔ اور کبھی آیات ذکر کرتے ہیں تو آگے حدیث لے آتے ہیں، اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ ان کا شان نزول بیان کرنا ہے، جو آیات ترجمہ میں انہوں نے ذکر کرنی ہے۔ تو یہ کافی لمبی بحث ہے، تو اس میں زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، مختصر میں نے سمجھا دیا ہے کہ امام بخاری جو ترجمہ قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر آیات ہیں تو کبھی یہ آیات ایک دعویٰ ہوتا ہے، آگے حدیثیں اس کی دلیل،
کبھی آیات ہے تو حدیث میں ان کا شان نزول بیان کرنا ہوتا ہے، اور کبھی حدیث پوری نہیں ہے، حدیث کا کوئی حصہ ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ بطور ترجمہ کے ذکر کر دیتے ہیں، پھر آگے اس کی دلیلیں. کبھی صحابہ یا تابعین میں سے کسی کا کوئی قول ہوتا ہے، اس کو ذکر کر کے پھر آگے احادیث سے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ ان کا قول فلاں حدیث سے فلاں آیت سے ثابت ہے. تو یہ تراجم تو کافی سارے ہیں، تو ان سب کا خلاصہ یہ ہے. یہ کتاب سمجھنے کے لیے پھر ان تراجم کا اور اس انداز کا معلوم ہونا ضروری ہے. کبھی امام بخاری خالی جگہ باب چھوڑ دیتے ہیں بس. تو باب چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے والے باب میں مضمون تھا اگلے میں بھی وہی مضمون ہے، مین وجہ وہ ہے، اور کچھ اس سے زائد باتیں ثابت ہوئی اس لیے یہ صرف باب باندھ دیتے ہیں بس. تو یہ مختلف جگہ میں آئے گا، تو ایسی جگہ میں پڑھنے والا خصوصاً طالب علم پریشان ہوتا ہے کہ پیچھے باب، اس کے بعد کوئی ترجمہ باندھا، اب یہاں باب ہے کوئی ترجمہ نہیں، ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا بتا دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمہ سے پیچھے والا جو ترجمہ ذکر کیا ہے اسی پر اکتفا کیا ہے کہ یہاں کوئی نیا میں نہیں باندھتا، جو پیچھے ترجمہ تھا وہ اسی طرح کا تھا، یعنی جو اس سے ثابت ہو رہا تھا وہ اسی حدیث سے بات ثابت ہو رہی. یہ گویا حدیث اس کی دلیل ہے. تو کبھی سلف کا قول ہے، یعنی کسی تابعی کا قول ہے، کبھی ترجمہ اس کا قائم کر دیتے ہیں. تو اس میں امام بخاری بتاتے ہیں کہ یہ ترجمہ میری اپنی تعبیر نہیں ہے، یہ فلاں محدث کا قول تھا جس کو نقل کر کے آگے حدیث سے ثابت کرنا ہے. تو کبھی ترجمہ نہیں ہوتا تو اس میں ایک وہی بات یا پیچھے والے باب کا حصہ ہے، یا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھ دیتے ہیں، آگے وہ غور و فکر کر کے کوئی ترجمہ باندھنا تھا تو اس میں کوئی حدیث یا کوئی صحابہ کا قول ملا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے کہ جس کو مل جائے وہ وہاں لکھ دے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی خصوصیات ہیں، وہ آپ کو بتا دیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ پھر آگے مختلف انداز سے جو ذکر کرتے ہیں ان کو اصول تراجم کہا جاتا ہے. اس کا پھر کل تذکرہ کر کے آگے کتاب شروع کر لیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو